میم اس کے بارے میں بتائیے پلیز کہ جس طرح آج کل لو برڈس کی محبت کی مثال دی جاتی ہے کہ فلاں کی محبت ایسے، فلاں کی ایسے، کیا اسلام میں کوئی ایسے لائک رومانٹک محبت اور ایسے رومانس کوئی کانسیپٹ ہے؟ کوئی اسلاف میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے یا آپ کا کوئی ایسا مشاہدہ؟ ویری انٹرسٹنگ. دیکھیں اسلام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محبت کا گلا گھونٹ دو، بلکہ اسلام تو محبت کو پیور کرتا ہے، کوئی اوریجنل لو کا درس دیتا ہے، ملاوٹ سے پاک. اور یہ سوال اس حوالے سے بھی بڑا دلچسپ ہے، جیسے ابھی ویلنٹائن گزرا، ایک لو برڈس اور کپل اور فرینڈشپ یہ بہت عروج پر رہی. تو اس حوالے سے مجھ سے جب پوچھا جائے، میری رائے مانگی جائے، اور جب ایون ایسا کوئی ذکر ہو تو آئیڈیل کپل کی جو میرے ذہن میں مثال آتی ہے، جہاں جہاں لو برڈس کی محبت کا نام آتا ہے یا ذکر ہوتا ہے، میرے دل میں خدیجہ بنت خویلد کا خیال آتا ہے اور بے ساختہ زباں پہ جاری ہو جاتا ہے کأن لم یکن فی الدنیا الا خدیجہ، کأن لم یکن فی الدنیا الا خدیجہ. گویا دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں، ایسی تھی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے. اور ایون آپ سب نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سنا ہوگا، جانتی ہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ ازواج کی نسبت ایک قلبی میلان اور خاص محبت تھی، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر ہی تشریف لے گئے اجازت لے کر. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کو جس پر غیرت آتی تھی، اور جب دیکھیں غیرت تو اس پر ہوتی ہے نا جو آپ کے مطلب پاس ہو، جو موجود ہو اور اس پر غیرت آئے. جس نے عائشہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہی نہ پایا، آپ سے پہلے ہی خدیجہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئی تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر اس قدر زیادہ کرتے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس پر غیرت آتی. یہ لفظ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں 2 بار، یہ انہی کے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھیں کہ کأن لم یکن فی الدنیا الا خدیجہ، کیا ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں سوائے خدیجہ کے کوئی عورت ہی نہیں ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی غیرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر آتی، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، وہ مجھ سے پہلے ہی فوت ہو گئیں. غیرت اس لیے آتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر اس قدر کثرت سے کرتے کہ آپ کا معمول تھا کہ جب کوئی بکری ذبح کرتے اس میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو حصہ بھیج دے. سہیلیوں کو، دیکھیں کیا وفا ہے. بس اوقات میں آپ سے کہہ دیتی کہ کیا دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں جواب دیتے، فرماتے انہا کانت وکانت، وہ ایسی تھی وہ ویسی تھی. آپ خوبیاں گنواتے جاتے، اور میری اولاد بھی اسی سے ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک بار تو حد ہو گئی، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن حالہ بنت خویلد ہمارے گھر آئیں. دروازے پر اندر آنے کے لیے اجازت جب طلب کی تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں ان کا خیال رہتا تھا، وہ کبھی بھولتی نہیں تھیں. تو ان کی آواز پر، بہن کی آواز پر، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن کی آواز پر ایسے محسوس کیا کہ جیسے خدیجہ رضی اللہ عنہ آ گئی ہوں. اجازت حالہ نے مانگی، آپ کے ذہن میں بس وہی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا خیال آ گیا کہ شاید کہیں وہ تو اس طرح کی کیفیت، جیسے حیرت اور پریشانی اور غم یاد آ جانا، فوراً ریئلائز ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں. مگر پہلا خیال جو آیا کہ کہیں خدیجہ، اور پھر بے ساختہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خوشی اور غم میں یہ فرمایا بھی صحیح، اللہم حالۃ بنت خویلد، کہ اللہ حالہ بنت خویلد. یعنی میں تو سمجھا تھا کہ خدیجہ، یہ تو حالہ بنت خویلد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ کی یاد نے مغموم کر دیا کہ جیسے وہ خیال آیا اور پھر افسردہ ہوئے تو گویا مغموم ہو گئے. دیکھیے محبت ایک نہیں متعدد ازواج تھیں، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مرنے کے بعد بھی ان کی محبت نہ کم ہو سکی.
اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں اس قدر تازہ رہتی کہ حالہ کی آواز کو خدیجہ کی آواز سمجھ لیا، حالہ کی اجازت سے، چونکہ جیسے گویا خدیجہ آ گئی۔ تو اسلام محبت سے منع نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لینے سے، مسلمان ہونے سے دل کی جگہ کوئی ماربل کی ٹائل لگ جاتی ہے، کوئی پتھر آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ محبت تو اسلام میں ہی ہے۔ اسلام کے سوا تو بس دھوکہ ہے، دھوکہ، فراڈ۔ جو مسلمان ہے وہ سچی محبت کرتا ہے۔